بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مذمت بخیل۔ آج کا سبق بخیل کی برائی کے بیان میں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلوب اور طریقہ بڑا ہی پیارا ہے۔ آپ کا اس کتاب میں آپ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ ایک صفت کو آپ بیان فرماتے ہیں، خوبی والی صفت کو، پھر اس کے مقابلے میں جو برائی والی صفت ہوتی ہے ساتھ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ اب پچھلے سبق میں ہم نے سخاوت کی تعریف کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب سخاوت کی جب تعریف بیان کی پھر اگلے سبق میں انہوں نے بخل کی مذمت بیان کی۔ پہلے ہمیں بتایا کہ اگر آپ سخاوت اختیار کرو گے اور سخاوت اپناؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر سخاوت کی جو اپوزٹ ہے، الٹ ہے، جو بخل اپنے اندر رکھو گے تو پھر کیا نقصان ہوگا۔ تو اب بتاتے ہیں، فرمایا اگر چرخ گردد بکام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل، کہ اگر آسمان بخیل کے ارادے کے مطابق گھومے، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اور آسمان سے مراد یہاں فلک الافلاک ہے۔ یہ جو زمانہ بنتا ہے نا، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے اور دن اور وقت اور رات دن جو بنتے ہیں، جو وقت بنتا ہے، یہ فلک الافلاک کی گردش سے بنتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کی گردش ہے یہ بخیل کے ارادے کے مطابق ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وقت یہ بخیل کے کنٹرول میں آ جائے۔ ور اقبال باشد غلام بخیل، اور اگر خوش بختی بخیل کی غلام بن جائے۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ خوش بخت ہو، بدبختی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، خوش بخت ہونا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ خوش بختی خود اگرچہ بخیل کی غلام بن جائے۔ وگر ترکفش گنجے کاروں ببد وگر تابع شروب مسکوں ببد، فرماتے ہیں کہ اگر بخیل کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی آ جائے۔ قارون آپ کو پتہ ہے ایک مشہور ترین آدمی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا امیر ترین شخص ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی کئی اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، اتنا امیر ترین شخص تھا، لیکن زکوٰۃ کا منکر اور بارگاہ رسالت کا مردود تھا، گستاخ تھا اور عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر بخیل کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی آ جائے، وگر تابع شروب مسکوں ببد، اور ساری دنیا اس کی تابع دار ہو جائے۔ روبے مسکوں کہتے ہیں زمین کا چوتھائی آباد حصہ۔ زمین جو ہے نا، زمین یہ بیضوی شکل میں ہے، اس کے 3 حصے پانی میں ہیں، سمندر میں ہیں، ایک حصہ خشک ہے جس پر آبادی ہے۔ تو اب 1/4 حصہ جو ہے، جو آباد ہے، مراد ہے ساری دنیا ہی بخیل کی تابع دار بن جائے۔ آگے فرماتے ہیں وگر روزگارش کند چاکری، اور پورا زمانہ اس کی نوکری کرنے لگتا ہے۔ اب یہ پہلے 2 شعر اور تیسرے شعر کا یہ جو آخری مصرع ہے یہ شرط ہے، آگے اب نتیجہ دیتے ہیں، آگے اب اس کی جزا بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں نیرزد بخیل آنکھ نامشبری، پھر بھی بخیل اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام ہی لے۔ اب دیکھیں، پہلے اب میں دوبارہ پھر اس کو ایک عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ہم کسی کو امیر ہوتا دیکھ لیں، پہلے غریب ہو پھر امیر ہو جائے، کاروبار چمک جائے، کوئی اس کا بیٹا نوکری لگ جائے، کوئی بیٹا باہر چلا جائے، پیسے آنے شروع ہو جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس کو بڑے رنگ ہیں، اللہ نے اس کی باہ پکڑ لی ہے، ہم لوگ کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے معیار خوش بختی اور بدبختی کا معیار جو ہے نا وہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے معیارات کچھ اور ہیں، اور اللہ رسول کا معیار کچھ اور ہے۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب ان ساری باتوں کو میں اکٹھا دہراتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کسی کے بہت نوکر چاکر ہو جائیں، کوئی بڑا افسر لگ جائے، کوئی بڑا بن جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خوش بخت ہو گیا ہے، یا اس کی اللہ تعالیٰ نے باہ پکڑ لی ہے، اس کو اللہ کے رنگ چڑھ گیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ خود بخیل کے ہاتھ میں آ جائے، وقت بخیل کے ارادے کے مطابق چلے، خوش بختی خود بخیل کی غلام ہو جائے، قارون جیسے لوگوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، ساری دنیا اس کے تابع دار ہو جائے،
اور زمانہ اس کی نوکری کرے، بخیل اگرچہ اس مرتبے کو بھی پہنچ جائے پھر بھی وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم اپنی مجالس میں اس کا ذکر ہی کرو، تم اپنی زبان پہ اس کا نام ہی لاؤ۔ نیرزد بخیل آنکھ نامشگوری، پھر بھی بخیل اس لائق نہیں ہے کہ وہ تو اس کا نام لے۔ آگے فرماتے ہیں مکن التفات بمال بخیل، مبر نام مال و منال بخیل، بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کرو، بخیل کے مال و اسباب کا نام بھی نہ لو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے تجربات میں گزری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیزوں میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بخیل ہو نا تو آپ اس کے پاس چلے جائیں، کتنی بھی آپ کو مجبوری کیوں نہ ہو، آپ اس کو کہیں کہ یار مجھے یہ مجبوری ہے، کچھ مجھے مدد چاہیے، تو وہ آپ کے سامنے آپ کو ایسا محسوس کرے گا کہ آپ سمجھنے لگیں گے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہے، وہ اپنی ہزار ضرورتیں گنوا دے گا۔ بہت ساری، اب یہ سیلاب کا موقع آیا، میں اپنے رشتہ داروں میں جب چکر لگایا، میں نے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ایک آدمی تھا اور میں نام کو نہیں، بہت امیر ترین آدمی تھا، اپنی کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، پلاٹیں، سارا کچھ تھا۔ میں نے اس کو کہا سیلاب زدگان کے لیے میری کچھ تھوڑا سی آپ ہیلپ کریں، تو میں نے ادھر پہنچانی ہے۔ آپ یقین کریں 10-15 منٹ گفتگو ہوئی میری اس کے ساتھ فون پہ، اس نے کہا کہ میں اتنی بڑا مجبور ہوں، 1 روپیہ تک اس نے نہیں دیا۔ مجھے پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، انہوں نے کہا کہ بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کیا کرو، جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو اس کے دروازے پہ نہیں جانا، پتہ ہے کہ اپنی عزت نفس مجروح ہوگی، جب پتہ ہے کہ اس نے نہیں دینا تو اس کے مال و اسباب کا نام بھی نہ لیا کرو۔ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے، کبھی کوئی آخر زندگی میں، تو کوئی اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو امیر ترین ہو لیکن ہو بخیل، تو دل میں اس کا خیال بھی نہ لایا کرو کہ میں چلو اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔